کھانا آج نرگس جی نے خود بنایا ہے، میٹھا بھی بنایا اور کچھ کوکس نے بھی ہیلپ کی ہے. جی بریانی میں نے خود بنائی ہے، میٹھا خود بنایا ہے. اچھا، سویاں ماجد بھائی کے لیے بنائی ہیں. ہاں جی. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ شوہر کے کیا کہتے ہیں دل تک پہنچنے کا ایک رستہ اس کے پیٹ سے ہو کے بھی گزرتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، پیٹ سے دل تک پہنچنا چاہیے. تو کون سے کھانے اچھے بناتی ہیں نرگس جی؟ سارے کھانے اچھے بناتی ہے، چائنیز بھی اچھا بنا لیتی ہے، پاکستانی فوڈ بھی. پاکستانی فوڈ بھی کیا پسند ہے آپ کو ان کے ہاتھ کا؟ بچوں کے لیے گوشت کھاتا ہوں میں اس کے ہاتھ کے شوق سے. اچھا. اور اس کے علاوہ دودھ گوشت دودھ گوشت بھی اچھا بناتا دودھ گوشت؟ ہاں ہاں جی، وہ پانی کی جگہ بھنڈیاں میں بہت شوق سے کھاتا ہوں. ہاں جی. اچھا. جو بھی کہوں اچھا بنا دیتی. عید کا موقع ہے تو اپنی لائف پارٹنر کو کیا ڈیڈیکیٹ کریں گے؟ کوئی شعر گانا تو آپ نے سنایا ہے. چلے شیئر کر دیتے ہیں. تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو، میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی. اگر میں جیتا تو تم ہو میری، اگر میں ہارا تو میں تمہارا. واہ جی واہ. اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری. واہ جی واہ. واہ جی واہ، زبردست. عید کے موقع پہ اتنی خوبصورت محبت کا اظہار ہو رہا ہے، اور ویسے بھی عید تو نام ہے دید کا، خوشیاں بانٹنے کا، اور آج یہاں پر محبتیں بانٹی جا رہی ہیں، سمیٹی جا رہی ہیں. بہت خوشی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ہزاروں عیدیں ہم سب کو دیکھنا نصیب کرے. تو کھانا بھی کھایا جا رہا ہے، بہت اچھی اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اور کیا کہیں گی، کس کس کو جو ہے وہ مس کر رہی ہیں اس عید کے موقع پہ؟ بچوں کو. بچوں کو بالکل. میرے لیے سب سے مشکل یہ بات ہوتی ہے کہ بچے، اگر میرے پاس ماجد ہیں تو بچے کینیڈا ہیں، میں بچوں کے پاس ہوں تو ماجد یہاں ہے، تو یہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ایک بڑا اچھا سلسلہ ہو رہا ہے. مرتضیٰ کہہ تو رہا ہے میرا بیٹا کہ کچھ عرصہ ہم پاکستان رہیں گے تو پھر ایک بڑا اچھا ہو جائے گا. تو یعنی میرا دل کرتا ہے اب کہ ہم سارے اکٹھے رہیں، اور چلیں اچھی بات ہے، اللہ ان کو اکٹھے رکھے. اور ماجد صاحب بتائیے گا کہ کیا فیوچر میں آپ کا ابروڈ کا ارادہ ہے کہ میں ادھر شفٹ ہو جاؤں، یا ایسے ہی وطن کی خدمت کرتے رہیں گے؟ نہیں جی، انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ وطن کی خدمت ہی کریں گے، آن اینڈ آف. پہلے بھی آتے جاتے رہتے ہیں. اچھا، تب سیر ضرور کرنے جائیں گے. لیکن جی انشاءاللہ دیکھیں سیر و تفریح تو کرنی چاہیے نا. اللہ پاک جب آپ کو نوازتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے آپ کو اچھی سواری دیتا ہے، پھر آپ کو اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے تو آپ ضرور جائیں، دنیا دیکھیں، گھومیں پھریں. اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اور دیکھنی چاہیے اور تعریف کرنی چاہیے. جس طرح ہم لوگ تعریفوں سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ کو بھی جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو بالکل اللہ بھی راضی ہوتا ہے. اس وطن نے بہت عزت اور مقام دی ہے. بالکل. تو جب تک انشاءاللہ جان میں جان ہے تو اس وطن کی حفاظت کرتے رہیں گے. بالکل جی، بہت زبردست. اور ملک سے تو ہم دونوں کو ہی بہت پیار ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری جتنی سٹارز رہے ہیں ان کا ٹارگٹ ہمیشہ رہا ہے انڈیا جانا. اور آپ کو پتہ ہے میرا تو آپ تو انڈیا سے واپس آ گئی ہیں. انڈیا تو آپ کو پوری سٹار بنانے لگا تھا، لیکن رانی مکھرجی کے مقابلے میں آپ سلیکٹ ہو گئی تھیں. آپ اتنی پرانی، آپ کو اتنی پرانی باتیں ساری باتیں بتائیں مجھے. یہ جب میں فلم انڈسٹری میں نہیں آئی تھی تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے. اور لیکن شاید تب میں بہت ینگ تھی، مجھے اتنا پتہ نہیں تھا ان چیزوں کا. اور شکر الحمدللہ، میں ابھی شکر کرتی ہوں کہ میں نے وہاں نہیں کام کیا. اور جب میں پاکستان آئی تو پاکستان نے مجھے بہت عزت دی اور بڑا مجھے مقام ملا اس ملک میں. اس نام کا ہی آج ہم کھا رہے ہیں. دیکھیں آج اگر سیلون چل رہا ہے تو نرگس نام سے چل رہا ہے. آج ہماری جو خواہشات پوری ہوں گی آشیانہ پہ، جو ہم اللہ کے راستے پہ بھی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ ہماری مدد کرے. اور ان کا بہت ہاتھ ہے اس میں، ان کے بہت اچھے مشورے ہیں. اور انہوں نے مجھے میں یہاں بتانا چاہوں گی کہ ایک 4 کنال کا پلاٹ بھی انہوں نے مجھے آشیانہ نرگس کے لیے دیا ہے. تو اس کے لیے ان کو بھی بہت سی دعائیں جاتی ہیں. اور بالکل یہ صدقہ جاری ہے جب آپ اللہ کی راہ میں اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں. اس سے بڑھ کے سعادت کی کیا بات ہوگی. لیکن میری صرف ایک خواہش تھی کہ میں کبھی مانگ کے نہ بناؤں. مجھے نہیں اچھا لگتا یہ جو لوگ ٹرسٹ بنا لیتے ہیں اور اس طرح مانگ کے. اگر آپ اس قابل ہیں اور اللہ آپ کو دے رہا ہے تو آپ اپنی کمائی سے، ہم نے تو اللہ کے دیے میں سے دینا ہے. تو الحمدللہ اب جو سیلون پہ جو ہم کام کر رہے ہیں تو اس کا ہم ابھی جتنا بھی ہے ان کو پتہ ہے یہ سارا ہم نکال رہے ہیں اور وہ بنا رہے ہیں. اور مزہ تو تب ہے کہ جب بن جائے تو تبھی لوگوں کو دکھائیں. تو آئیے دیکھیے انشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ توفیق دے. اپنے سے ہی بنائیں گے اور اپنے سے ہی جس قابل ہوئے اسے رن کریں گے. بالکل زبردست. بالکل ایسا جی، ہی. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقاصد میں
پورا اترنے کی ہمت عطا کرے اور اسی طرح سے آپ کی جو نیک سوچ ہے اس کے تحت آپ زندگی میں آگے بڑھیں, بہت سی کامیابیاں آپ اپنے دامن میں سمیٹیں اور پولیس کے بہت بڑے آفیسر بن جائیں, کیونکہ آپ بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ویسے بھی جذبہ حب الوطنی آپ دونوں میاں بیوی میں کوٹ کے بھرا ہوا ہے. وہ بھی جانا نہیں چاہتی ہیں, آپ بھی جانا نہیں چاہتے, تو دل ہی نہیں لگتا جی. جتنی بار بھی گیا ابراڈ, جب میں انگلینڈ بھی گیا ہوں تو میرا انگلینڈ میں کبھی بھی 8 دن سے زیادہ نہیں رہا. امریکہ بھی اب لاسٹ ٹائم بھی گیا 10 دن سے زیادہ نہیں رہا جاتا. صحیح. میں جب کینیڈا جاتی ہوں تو چوتھے دن میری عادت ہے چائے کا کپ بنا کے میں سیڑھیوں میں بیٹھ جاتی ہوں. سب کو پتہ چل جاتا ہے نرگس آئی ہوئی پاکستان سے, کیونکہ چوتھے دن اداسی ہو جانی ہے میں نے پاکستان آنی ہے. میں جیسے ہی وہاں لینڈ کرتی ہوں سب سے پہلے ان سے کہتی ہوں ٹکٹ کروا دے, سیٹ کروا دے, واپسی کی کب جانا ہے. تو باقی گھومنا پھرنا تو چاہیے, دنیا دیکھنی چاہیے, اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے اور اتنی خوبصورت دنیا ہے, دنیا دیکھنی چاہیے. می ٹائم آپ کس کو سمجھتی ہیں, کون سا ایسا ٹائم ہے جو آپ سمجھتی ہیں اٹس مائی می ٹائم؟ وہ میری ایک ڈیلی کی روٹین ہے کہ میں رات کو جب فری ہوتی ہوں تو ان کو پتہ ہے کہ 2-3 گھنٹے وہ میرے اپنے ہوتے ہیں اور اس وقت نہ میرے کمرے میں کوئی آ سکتا ہے. وہ الگ ایک جگہ بنی ہوئی میرے گھر میں جدھر پھر میں نے لائٹ کم کر کے پھر میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں. وہ میرا اپنا ٹائم ہوتا ہے جو میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں. اور جو مجھے گلا شکوہ ہوتا ہے لوگوں سے یا اپنوں سے غیروں سے تو وہ میں ان سے تو نہیں کرتی, لیکن میں اللہ کے آگے ضرور اللہ کو شکایت لگا دیتی ہے. شکایت نہیں لگاتی. اللہ شاید مجھے اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں جب کہہ دیتی ہوں تو میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے. دوسرا آٹومیٹکلی خود ہی اس کا جواب جو ہے نا وہ مجھے مل جاتا ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ اللہ سے باتیں کرنی ہے تو ہاں ڈیلی پڑھتی ہوں. تو نماز تسبیح میں نے ڈیلی پڑھنی ہوتی. تو جب کہتے ہیں نا کہ اللہ سے باتیں کرنی ہے تو نماز پڑھیں, اللہ سے سوال کرنا ہے تو قرآن پڑھیں. مکمل ضابطہ حیات ہے, آپ کو ہر چیز کا جواب جو ہے وہ قرآن پاک میں سے ملتا ہے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی میں نے ترجمے کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے. تو ابھی جب سے میں نے ترجمے کے ساتھ شروع کیا ہے تو مجھے لگتا ہے تو ہم تو بہت ہی غافل لوگ ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم تو بہت ہی دور تھے دین سے, بہت ہی دور, زبردست, بہت ہی دور. اور مجھے لگتا ہے کہ بہت کہ ایک جیز آپ کو قرآن پاک سے ملتی ہے, مکمل ضابطہ حیات ہے. آپ کو جو سوال آپ نے کرنا ہے وہ آپ قرآن پاک سے کر سکتے. تو وہ جو ٹائم ہے نا وہ صرف میرا ہوتا ہے. پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے. ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو کچھ آپ کہیں, کچھ کہنا چاہتی ہیں, کچھ اچھی بات, کیونکہ باتیں تو آپ کی ساری بہت اچھی ہیں اور باتیں ایسی ہیں کہ باتوں سے خوشبو آئے. ایسا ہی ہے. اچھا یہ نا پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں, لیکن میں اس لیے کہوں گی کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی ایک ہمارے لیے ایک ثواب کا سلسلہ ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, جیسے ہم لوگ تھینک یو بولتے ہیں اور اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم جزاک اللہ بولیں, ماشاء اللہ, اللہ کی کوئی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کر سبحان اللہ کہیں. یہ چھوٹی چھوٹی سے ہمیں اگر ہم لوگ اس طرح لفظ بولنے شروع ہو جائیں ہمارے بچوں میں آٹومیٹکلی یہ چیزیں, یہ عادتیں آئیں گی اور یہ صدقہ جاریہ بنیں گی ہمارے لیے, اور اس سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے اور اللہ کی ذات بھی راضی ہوتی ہے. تو مجھے اب تو خیر میری بہت ہی عادت ہو گئی ہے جزاک اللہ کہنے کی, اللہ خیر, اس طرح. اور یہ اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے انسان کو, یہ لفظ ضرور کہنے چاہیے. بسم اللہ پڑھنے کے علاوہ کوئی بھی کام ہے آپ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں اور اللہ کی رحمت شامل ہو جاتی ہے اس میں. اور بلکہ میں ایک ترجمہ ہی سن رہی تھی کہ کوشش کیا کریں کہ اپنی کوئی بھی بات جب کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کہیں, اور اگر آپ بھول گئے ہیں انشاءاللہ کہنا تو آپ دوران بات اگر آپ کو یاد آتا ہے تو آپ دوران بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں ایسا کروں گی. بالکل تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کی کوشش ہے, اور سننے والوں کو بھی میں کہوں گی کہ ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ باتیں جو ہے یہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, نہ کہ ہم گوروں کو, بالکل نہ کہ ہم آج کل کا جو ٹرینڈ ہے ہم اس کو کاپی کریں کہ جی تھینک یو اور یہ اور وہ. اس میں ہم اگر جزاک اللہ کہہ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ماجد بشیر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میری تو جی دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ہمیشہ آباد رکھے, اس کی تمام جو مشکلات ہیں اس سے دور کرے, تاکہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ایک سرسبز اور روشن پاکستان کے اندر اپنی آنکھیں